17 سال میں نہرو صاحب نے بورژوازی کو، برلا، ٹاٹا اور ایک پوری کھیپ ہے ان کا تسلط قائم کیا، ورکنگ کلاس کو کچلا، کسان کو کچھ نہیں ملا۔ آج تک کسان ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں خودکشیاں کرتے ہیں، ڈیٹا موجود، آپ ڈالے ابھی نکل آئے گا کہ جو خودکشیاں ہیں کسانوں کی۔ پھر کسان موومنٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا، لیکن نہرو کا سارا وہ جو سو کالڈ ڈیموکریٹک سوشلزم والی بات تھی، اٹ واز جسٹ فیک، لینڈ ریفارمز ور فیک، اور اس فیک تھیوری کو لے کے یہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ نہرو کا سوشلزم کہیں نظر نہیں آیا، یہ اس کے خلاف سٹرگل کرنے والوں کے اندر آگے آ گئے، اور نہرو نے ان کو کم از کم 2 یا 3 مرتبہ رام منوہر لوہیا کو جیل میں ڈالا۔ یہ تھی نہرو کی سوشلزم۔ آگے یہ بھی سنیے، رام منوہر لوہیا نے نہرو کے خلاف الیکشن لڑا، ایک وہاں سے یہ ہار گئے، لیکن پھر ایک بائی الیکشن میں یہ الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں آ گئے، اور وہاں پھر نہرو کی وہ پالیسیز جو برلا، ٹاٹا اور جس کو یہ نیشنل بورژوازی بھی انہوں نے کہا ہے ماؤ زیدونگ کے حوالے سے، اس کی ڈومیننس اور اس کو پوری طرح سے اسٹرینتھن کر رہے تھے۔ تو وہاں پہ ان کا ایک بیان ہے کہ ہندوستان کے کروڑوں لوگ، 3 آنے ڈیلی کے اوپر گزارا کر رہے ہیں۔ 3 آنے کا مطلب 20 پیسے انڈیا کے روپے میں، جنہاں نہ خود جاگیردار تھا، نہ اس کی دوستیاں جاگیرداروں سے تھیں، اور نہ ہی اس کو جاگیرداروں کے مفاد کے تحفظ سے کوئی غرض تھی، جنہاں کا بنیادی مقصد آفٹر دیٹ 1928 نہرو رپورٹ واز ٹو سیف گارڈ دی نیشنل انٹرسٹ آف مسلم کمیونٹی میں آل راؤنڈ یہ فیلنگ پھیل چکی تھی۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائمز۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم حسن جعفر زیدی صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں کہ ان کی کتاب پاکستان کیسے بنا، اس پر جو ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب انہوں نے اعتراضات اٹھائے تھے، اس پر قسط وار جو ہم ایک جوابات کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کے جو پہلی ویڈیو تھی اعتراضات کی، اور پھر ان کا جو قسط وار معاملہ چلا، اس پر پہلا جو پارٹ ہے اس کا جواب آپ نے پچھلے ہفتے ضرور سن لیا ہوگا۔ اگر کسی نے نہیں سنا تو اس کا لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کے کمنٹ میں آپ کو مل جائے گا، آپ اسے ضرور سنیے۔ آج ڈاکٹر صاحب کے جو اعتراضات تھے، ان کی جو دوسری قسط ہے، اس پر جواب حاصل کرنے کے لیے، ان کے اعتراضات کو رد کرنے کے لیے آج ہم حاضر ہوئے ہیں پاکستان کے نامور تاریخ دان، دانشور جناب حسن جعفر زیدی صاحب کے پاس۔ ان سے جانیں گے کہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے یہ تاریخی بحث کا، اس پر ان کا موقف کیا ہے، وہ کیا ڈاکٹر صاحب کو جواب دیتے ہیں۔ سب سے پہلے بہت شکریہ سر کہ آپ نے وقت نہ فرمایا۔ سر، ڈاکٹر صاحب نے اس ویڈیو میں یہ کہا کہ جو جواہر لال نہرو تھے وہ سوشلسٹ لیڈر تھے، اور 1936 میں انہوں نے جو ہے وہ انجمن ترقی پسند مصنفین کے ایک بیان کے بعد جو ہے ایک سوشلسٹ پروگرام دیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں حقیقت ہے سر؟ بات جو ہے بنیادی وہ ہمارے اور ڈاکٹر اشتیاق صاحب کے درمیان ایک آؤٹ لک کا فرق ہے، اس پر بار بار بیچ بیچ میں بات ہوتی رہے گی۔ پچھلی ویڈیو کے اندر بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ سب کانٹیننٹ میں بہت پرائمری ایشو جو ہے وہ کمیونٹی کا بن گیا تھا، ڈفرینٹ کمیونٹیز کا۔ خیر، اس کو چھوڑتے ہیں، ابھی فی الحال اس طرف آ جاتے ہیں کہ انجمن ترقی پسند مصنفین ایک بہت ہی رائٹرز کا پروگریسو فورم تھا، اور خود میں نے اس پہ کام بھی کیا ہے۔ وہ تحریروں کے ذریعے افسانے، نظم، غزل، گیت، مضامین، ہر حساب سے انہوں نے سوویت یونین کے انقلاب سے متاثر ہو کے بلشوک ریولوشن کی ٹریڈیشن میں انہوں نے وہ ترقی پسند مصنفین جو ہے انہوں نے اپنا پروگرام شروع کیا تھا۔ لیکن جو اپریل 36 کا ان کا اجلاس ہے، اور اسی دوران جو آل انڈیا نیشنل کانگریس کا اینول سیشن ہوا، اس میں جو بات کی نہرو نے، جس کا حوالہ ڈاکٹر صاحب دے رہے ہیں، وہ ٹوٹلی اس سے مختلف ہے۔ وہ اس سے تھوڑا عرصہ پہلے وہ اور ان کے والد موتی لال نہرو سوویت یونین کا دورہ کر کے آئے تھے، اور وہاں جو کچھ انہوں نے دیکھا، اس کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کہا، وہ میں آپ کو اس تقریر کا جملہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کا کی مشکل یہ ہے
کہ یہ حوالہ زبانی کلامی دے دیتے ہیں اور جو ایکچوئل ٹیکسٹ میں جملہ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بتاتے. تو وہ میں ذرا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. نہرو صاحب نے کہا کہ سم گلمپس وی کین ہیو آف دس نیو civilization in the territories of the USSR. Much has happened there which has pained me greatly and with which I disagree. یہ تاثر تھا ان کا سوویٹ ماڈل بلشوک ماڈل آف سوشلزم کے بارے میں کہ وہ جو میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں اس سے مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے اور میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. آگے چل کے اس کے باوجود وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب آنے والی دنیا میں اس کا پھیلاؤ ہوگا، لیکن ذاتی طور پہ انہوں نے اس سے ڈس ایگری کیا ہے. چنانچہ یہاں واضح طور پہ انجمن ترقی پسند مصنفین کا موقف اور جن لائنوں پر انجمن کام کر رہی تھی اس میں وہ بلشوکس کی جو لائنز تھیں ان پر تھا، اور وہ ایک طرح سے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا ہی کا لٹریری فرنٹ تھا. ویئر ایز نہرو صاحب جو فرما رہے ہیں اس میں ان کو وہ سوویٹ ماڈل دیکھ کے تکلیف بھی پہنچی ہے اور یہ اس سے ڈس ایگری بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب نہرو صاحب پڑھ رہے تھے یورپ میں، انگلینڈ میں، تو وہاں پہ ایک بورژوا لبرل یا جن کو آپ کہیں کہ جو نئے تھاٹس پڑھ کے مائنڈ تھوڑا کھلتا ہے، تو وہ ایک ایلیٹ کلاس ہی تھی وہ بھی، جو کہ لبرل سوشلزم یا ڈیموکریٹک سوشلزم کی باتیں کرتے تھے. اس کو فیبینزم کہا جاتا ہے، اور فیبین تحریک باقاعدہ برطانیہ سے ایون بلشوک ریولوشن سے بھی بہت پہلے شروع ہو گئی تھی، اور جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو یہ پرولٹیرین لیڈرشپ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور لینن جس حوالے سے کمیونسٹ انٹرنیشنل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یورپ میں ایک ڈیموکریٹک سوشلزم اور ایک فیبین موومنٹ جو ہے اس کے ذریعے، تو اس میں سارے لارڈز بھی اور خاص ایلیٹ کلاس جو ہے وہ آ گئی تھی. تو نہرو واز بیسیکلی فیبینسٹ، اور یہ فیبین سوشلسٹ تھا. آپ جہاں بھی کہیں پہ کلک کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فیبین سوشلسٹ تھا، جو کہ بلند بانگ دعوے، نعرے، خوبصورت سی باتیں ضرور کرتے ہیں، لیکن عمل میں ان کا وہ نہیں ہوتا. برطانیہ کی لیبر پارٹی اسی سے نکلی، اور اس نے جو کچھ ظلم اور زیادتیاں اپنے ورکرز کے ساتھ کی ہیں اور دنیا میں جو سامراجی کام کیے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے. سو اس حوالے سے یہ جو تھے نہرو صاحب یہ فیبینسٹ تھے. اور اب میں آپ کو ایک کوٹیشن بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ فیبینس کے بارے میں لینن نے کیا کہا تھا. لینن کا 1915 میں اس نے لکھا ایک آرٹیکل جس میں برٹش پیسیفزم اینڈ دی برٹش ڈس لائکس آف تھیوری. اس میں لینن نے جو الفاظ میں ایز اٹ از کوٹیشن بیان کر دیتا ہوں، لینن نے لکھا ہے ان کے بارے میں کہ فیبینز ور اے گینگ آف بورژوا روگز، اے گینگ آف بورژوا روگز who would demoralize the workers, influence them in a counter-revolutionary spirit. کہ یہ بورژوا غنڈوں کا ایک گینگ ہے جو ڈیمورلائز کرے گا ورکرز کو اور انفلوئنس کرے گا ان کو کاؤنٹر ریولوشنری اسپرٹ میں. یہ فیبینس کے بارے میں لینن کا قول ہے. اور نہرو نے اپنے عمل سے بھی اپنی جب پاور میں یہ آ جاتا ہے تو اس نے عمل سے یہ ثابت کیا کہ جو ریئلی جینوئن سوشلسٹ تھے ان کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا اس کی 2-3 مثالیں میں دے دیتا ہوں. ڈاکٹر رام منوہر لوہیا، ویری بگ نیم انڈیا کی پولیٹیکل ہسٹری میں، بہت پڑھا لکھا آدمی، ڈاکٹر، PhD کیا تھا جرمنی سے انہوں نے. وہ اور جے پرکاش نارائن اور بہت سے سوشلسٹ تھے جو کہ کانگریس میں ایک سوشلسٹ پارٹی کے طور پہ
ایگزسٹ کرتے تھے. نہرو اس کا حصہ نہیں تھا. نہرو تو مین لیڈرشپ کے حوالے سے اس کو لیفٹ میں کاؤنٹ کیا جاتا تھا, لیکن یہ ایکچولی سوڈو لیفٹسٹ تھا. تو رام منوہر لوہیا اور جے پرکاش نارائن یہ ور جینون سوشلسٹ. ان کو جو کانگریس کے اس طرح کی باتیں کی گئی تھی اس سے کچھ امید تھی کہ جب انگریز چلے جائیں گے اور 47 کے بعد ہمارا عمل دخل جہاں شروع ہوگا گورننس میں, تو ان چیزوں پہ عمل ہوگا. اب جب وہ نہیں ہوا اور نہ ہی اس طرف کوئی اشارہ ملا, تو رام منوہر لوہیا اور جے پرکاش نارائن یہ نیشنل کانگریس چھوڑ دیتے ہیں اور یہ پھر ایک سوشلسٹ پارٹی کی باقاعدہ بنیاد رکھتے ہیں. وہ سوشلسٹ پارٹی جو سوشلزم کے اس سلوگن کو اور اس چیز کو لے کے آگے بڑھ رہی تھی جس میں ورکرز کی پارٹیسپیشن ہو, ورکرز کو ان کے رائٹس ملیں. جے پرکاش نارائن تو لیڈر تھے. آل انڈیا جو ریلوے یونین ہے ان کی ایک کال پر پشاور سے کلکتہ تک پہیہ جام ہو جایا کرتا تھا. انہوں نے اس کے لیے اسٹرگل شروع کی. نہرو کا سوشلزم کہیں نظر نہیں آیا. یہ اس کے خلاف اسٹرگل کرنے والوں کے اندر آگے آ گئے اور نہرو نے ان کو کم از کم 2 یا 3 مرتبہ رام منوہر لوہیا کو جیل میں ڈالا. یہ تھی نہرو کی سوشلزم. آگے یہ بھی سنیے. رام منوہر لوہیا نے نہرو کے خلاف الیکشن لڑا. ایک وہاں سے یہ ہار گئے, لیکن پھر ایک بائی الیکشن میں یہ الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں آ گئے اور وہاں پھر نہرو کی وہ پالیسیز جو برلا, ٹاٹا اور جس کو یہ نیشنل برجوازی بھی انہوں نے کہا ہے ماؤ زیدونگ کے حوالے سے, اس کی ڈومیننس اور اس کو پوری طرح سے اسٹرینتھن کر رہے تھے. تو وہاں پہ ان کا ایک بیان ہے کہ ہندوستان کے کروڑوں لوگ 3 آنے ڈیلی کے اوپر گزارا کر رہے ہیں. 3 آنے کا مطلب 20 پیسے انڈیا کے روپے میں. تو یہ 1951 یا 2 کی بات ہے جب یہ صورتحال تھی انڈیا کی کہ وہاں 20 پیسے روزانہ پہ لوگ جو ہے وہ گزارا کر رہے تھے. اور یہ رام منوہر لوہیا نے بیان دیا پارلیمنٹ میں, ریکارڈڈ ہے. یہ صورتحال تھی جی نہرو صاحب کے سوشلزم. سر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہرو صاحب جو ہے وہ جہاں پہ سارے اینٹی امپیریلسٹ قوتیں اکٹھی ہو رہی تھی برسلز میں, وہاں پہ بھی انہوں نے شرکت کی ہے, تو اس میں سر کیا حقیقت ہے؟ وہ 1927 میں, یہ بھی اس وقت یورپ میں تھے ان دنوں میں, تو وہاں پر جو اینٹی امپیریلسٹ, اینٹی کالونیلسٹ, نیشنلسٹ فورسز تھیں, نیشنلسٹ کے لفظ پہ ذرا غور کیجیے گا, ان کی ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں کوئی 150-200 اراکین شامل ہوئے تھے. اس میں بیسیکلی نیشنلسٹ ایجنڈا تھا, اینٹی کالونیلزم, اینٹی امپیریلزم اور نیشنل فریڈم. اس میں چند لوگ ضرور سوشلسٹ ٹینڈنسی کے حامل تھے, لیکن براڈلی اٹ واز اے نیشنلسٹ لیڈرز کانفرنس جس میں چائنا کی کومنتانگ پارٹی بھی شامل تھی. اور کومنتانگ آپ جانتے ہیں چیانگ کائی شیک اور یہ لوگ نیشنلسٹ تھے. ایک وقت میں تھوڑے عرصے کے لیے ماؤ زیدونگ نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا تھا فار ریزسٹنس اگینسٹ جاپان, لیکن پھر انہی کے خلاف اسٹرگل کر کے ماؤ زیدونگ نے 1949 کا اپنا کمیونسٹ ریولوشن کیا تھا. تو یہ حقیقت تھی اس کی جو برسلز کی 27 کی میٹنگ تھی وہاں, جس میں بنیادی طور پہ جو نیشنلزم کے حوالے سے تھی. سوشلزم کا کوئی ریفرنس اس میں نہیں ہے. البتہ برسلز میں ہی ایک لیبر اینڈ سوشلسٹ انٹرنیشنل کے نام سے ایک تنظیم جو ہے وہ بنی تھی. اس کا بھی 1936 میں بھی, اس سے پہلے بھی کئی اجلاس ہوئے. یہ بھی بیسیکلی جو کمیونسٹ انٹرنیشنل لینن کی اور بلشوکس تھی اس کا توڑ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی تاکہ اس کے اثرات یورپ میں نہ پھیل سکیں. اور یہ جو لبرل بورجوا سوشلسٹ لوگ ہیں یہ سوشلسٹ انٹرنیشنل کے نام پہ کامنٹرن کو کاؤنٹر کریں. اور اس کے حوالے سے تو نہرو کا تھیسس, نہرو کی ساری جو سوشلزم ہے وہ بیسیکلی وہ سوشلسٹ انٹرنیشنل والوں کے ساتھ اور اسی کے حوالے سے یہ جو فیبین سوشلزم ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا. ان کا دور کوئی تعلق نہیں ہے جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی یہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو سوویٹ طرز پر یہاں پہ ماڈل,
اس کو تو وہ ڈس ایگری بھی کر رہا ہے اور اس پہ اس کو تکلیف بھی ہے. سر اس میں ڈاکٹر صاحب نے وہی جو انہوں نے کہا کہ 1936 میں ایک سوویت طرز کا کہ جس میں لینڈ ریفارمز کی بات کی، ذمہ داری کے خلاف بات کی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے جناح اسکندر پیکٹ ہوا. جناح اسکندر پیکٹ کی سر کیا وجہ ہے ہونے کی اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، جس کو بعد میں کہتے ہیں اسی وجہ سے اقبال کا اور ان میں تناؤ آیا. ڈاکٹر صاحب اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو پیکٹ ہے یہ سوشلسٹ جو طرز کا نہرو نے ایک پروگرام دیا تھا، یہ اس کے خلاف بیسیکلی ایک اتحاد تھا جناح کا اور اسکندر کا. یہی سب سے بڑی مشکل ہے ڈاکٹر صاحب کی بھی، اور اس طرح کے جو کچھ تھیوریٹیکل سوشلسٹ پائے جاتے ہیں اسی طرز کے جیسا کہ نہرو تھا، وہ ایک خاص ایک مائنڈ سیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اصل چیز سب کانٹیننٹ میں نہرو رپورٹ کے آنے کے بعد جو بن گئی تھی وہ یہ تھی کہ نئے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں مسلمانوں کو وہ سپیس نہیں دی جائے گی جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے جو مسلم میجورٹی ایریاز تھے وہاں پہ یہ فرسٹریشن پھیل رہی تھی. تو اس کانٹیسٹ میں جب یہ 36 کے انتخابات ہوتے ہیں تو اس کا پھر آگے چل کے بھی ذکر آئے گا، ڈاکٹر صاحب نے بھی 2-3 دفعہ اس کا ذکر کیا ہے کہ وہاں جو مسلم اکثریت کے صوبے تھے اس میں مسلم لیگ نہیں حاصل کر سکی تھی کامیابی، لیکن وہاں دوسری جو پروونشل پارٹیز تھیں لیڈ بائی مسلم لیڈرشپ اگین، جس میں پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ تھا اور اس کی بہت اعتبار سے اہمیت تھی. اس کے چیف منسٹر جس کو پریمیئر کہا جاتا ہے اس زمانے میں وہ سکندر حیات تھے. اسی طرح سے بنگال میں مسلم لیگ کو کافی سیٹیں ملی تھی، لیکن کرشک پرجا پارٹی A.K. فضل اللہ کی قیادت میں ان کو بھی کافی سیٹیں ملی تھیں، ان کے ساتھ اتحاد کر کے مسلم لیگ اس میں شامل ہوئی تھی. اسی طرح سے سر سعد اللہ آسام کے تھے. تو ان الیکشنز کے بعد جو صورتحال سامنے آئی وہ یہ تھی کہ صوبائی سطح پر تو یہ جو مسلم لیڈرشپ تھی یہ اپنے جو ایک کمیونٹی کے تحفظات کے حوالے سے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، اور زاہد چودھری کا جو ہسٹری کو دیکھنے کا ایک تھیسس ہے وہ لا آف کنٹراڈکشن کے تحت ہے. وہ ماؤ زیدونگ کا جو آن کنٹراڈکشن ایسے ہے جس کا ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا، اس پرسپیکٹو میں آپریٹو کنٹراڈکشنز کو دیکھا جاتا ہے. آپ اپنی خواہش سے کلاس کو اور یہ جو لے آتے ہیں چیزیں کہ لیبر اور کسان، اور اس سے اوپر چلا گیا مسئلہ کمیونٹی کا. اس کمیونٹی کے لوگ اپنے آپ کو اپنا ایگزسٹینشیل تھریٹ سمجھنے لگ جائیں اور اپنی ایگزسٹنس کو وہ خطرے میں محسوس کرنا شروع کر دیں، تو پھر وہ سارا پرسپیکٹیو چینج ہو جاتا. یہی ہوا تھا کہ 36 کے الیکشنز کے بعد جو یہ ایک فیلنگ آئی ان مسلم وزرائے اعظم کی بھی جو کہ مسلم اکثریتی صوبوں کے تھے کہ اب جو آنے والا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہوگا انڈیا کا، اس کا فیصلہ آل انڈیا لیول پر ہوگا. تو آل انڈیا لیول پر ایک پلیٹ فارم یا ایک یونائٹڈ فرنٹ بلڈ کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی کہ ہم آل انڈیا لیول پر ایک فورم یا ایک اپنا لیڈرشپ جو ہے اس کے گرد ہم کام کریں. یہ فیلنگ جناح کو بھی ہوئی آل انڈیا مسلم لیگ کے لیول پر، اور یہ فیلنگ یہ جو مسلم اکثریتی صوبوں کے لیڈر تھے ان میں بھی ہوئی. چنانچہ دونوں طرف سے اس کے بارے میں ایفرٹ کی گئی. راجہ غضنفر علی خان کو سکندر حیات نے بھیجا جناح کے پاس کہ اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے. چنانچہ لکھنؤ میں یہ اکٹھے ہوئے 1937 میں، اور وہاں A.K. فضل الحق، سکندر حیات، سر سعد اللہ آسام سے، انہوں نے پھر اس پر بیٹھ کے اتفاق رائے کیا کہ آل انڈیا لیول پر سپورٹ دی جائے گی مسلم لیگ کو، اور مسلم لیگ جواب میں ان کے جو صوبائی معاملات ہیں اس میں مداخلت نہیں کرے گی. تو یہ ایک نیشنل یا آل انڈیا لیول پر ایک یونائٹڈ فرنٹ ڈیولپ کرنے کی ایفرٹ ہوئی تھی، جس میں مسلم اکثریتی صوبوں کے وہ وزرائے اعلیٰ جو مسلمان تھے، اور یہ ان کی بھی فیلنگ تھی کہ آئندہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں مسلم کمیونٹی کا تحفظ ہونا چاہیے. چنانچہ
جو جناح کی مرکزی اسمبلی کی جس تقریر کا یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ لینڈ ریفارمز کا بل کو پیش ہوا جس کے اوپر جی وہ سارے کا کانٹیکسٹ یہ تھا ہی نہیں. جناح نہ خود جاگیردار تھا, نہ اس کی دوستیاں جاگیرداروں سے تھیں, اور نہ ہی اس کو جاگیرداروں کے مفاد کے تحفظ سے کوئی غرض تھی. جناح کا بنیادی مقصد آفٹر دیٹ 1928 نہرو رپورٹ واز ٹو سیف گارڈ دی نیشنل انٹرسٹ آف مسلم کمیونٹی میں آل راؤنڈ یہ فیلنگ پھیل چکی تھی, اور یہ صرف جناح سکندر حیات کی حد تک نہیں تھی, ہر لیول پہ ہو چکی تھی. یہ جو کیمبرج کے اسٹوڈنٹس کا گروپ تھا لیڈ بائی چودھری رحمت علی, ان کو کیا تکلیف تھی؟ کیا وہ جاگیرداروں کی حمایت میں پاکستان کا مطالبہ کر رہے تھے؟ رحمت علی کون سا جاگیردار تھا؟ لوور مڈل کلاس کا آدمی تھا پنجاب کا. باقی جو اسٹوڈنٹس تھے یا خود اقبال نے جو 30 کے خطبے میں بات کی, ان سب لوگوں میں ایک بے چینی پھیل گئی تھی کہ یہ ایک کمیونٹی کا ایگزسٹینشیل معاملہ بن چکا ہے, ان کو اپنے ایکسٹرمینیٹ ہونے کا خدشہ لاحق ہونا شروع ہو گیا ہے. وہ میں دوبارہ نہیں جاتا کہ جو 18ویں صدی سے آریہ سماجی تحریک اور پھر وہ ایک تحریک پوری شروع ہو گئی ہوئی تھی جس میں یہ تھا کہ اب یہاں پہ مسلمانوں کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس پرسپیکٹو میں یہ جب رزلٹ آیا 36 کے الیکشنز کا, تو سب میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اب ہم آل انڈیا لیول پر ایک یونائٹڈ فرنٹ بنائیں. اس کانٹیکسٹ میں سکندر جناح پیکٹ سائن ہوتا ہے جس کی بنیادی کلوزز یہ تھیں کہ پروونشل لیول پر یہ جو یونینسٹ ہیں یا کے فضل الحق ہیں یا سعد اللہ ہیں یا باقی صوبوں کے اندر, یہ اپنی صوبے کی سیاست اپنے حساب سے کریں گے, لیکن آل انڈیا لیول پر ایک آل انڈیا مسلم لیگ کے فریم ورک میں رہتے ہوئے یہ مسلم کمیونٹی کے جو رائٹس ہیں ان کو انشور کرنے کے لیے اسٹرگل کریں گے. دیٹ واز دی کانٹیکسٹ آف سکندر جناح پیکٹ. اب اقبال کے حوالے سے, اقبال بالکل بیمار تھے اس وقت. 37 اپریل میں 38 میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. 37 میں کیونکہ 36 کے الیکشن میں اس وقت تک بیسیکلی مسلم لیگ ایک اربن مڈل کلاس کی پارٹی تھی, اور اربن مڈل کلاس کے لوگ ہی اس میں الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے اور وہ ہار گئے تھے. صرف چودھری برکت علی اور راجہ غضنفر علی جیتے تھے, اقبال خود الیکشن ہار گئے تھے. تو اس حوالے سے اقبال کا یہ رائے تھی کہ ہمیں یہ جو فیوڈلز ہیں, یہ جن کے خلاف ہم الیکشن ہارے ہیں, وہ ان کے ساتھ ہمیں اتحاد نہیں کرنا چاہیے. اس میں ان کے خطوط بھی ہیں جو ایک عاشق حسین بٹالوی کا بھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا, اقبال کے آخری 2 سال, لیکن ان خطوط کا جواب جناح نے نہیں دیا. بلکہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے ایک دفعہ میرے سے پوچھا کہ ذرا صاحب یہ دسو کہ جناح اقبال کے خطوط کا جواب کیوں نہیں دیتے تھے؟ تو میں نے کہا کانٹیکسٹ بڑا وسیع ہو چکا تھا. اقبال بیمار تھے ان زمانے میں, اور وہ جو لکھنؤ کی کانفرنس ہونی تھی نا, اس میں اقبال بھی انوائٹڈ تھے, لیکن وہ وہاں پھر نہیں جا سکے تھے اپنی بیماری کی وجہ سے. تو ڈسکوری آف انڈیا میں نہرو نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. یہ 37 میں سم ویئر یا ارلی 38 میں یہ آتا ہے لاہور, اور یہ جاتا ہے علامہ اقبال کے پاس کہ ان کو لیور کر کے اپنی سائڈ پہ کر لے, کیونکہ اس کے جناح سے اختلافات ہو رہے ہیں. تو اقبال نے کامنٹ کیا کہ جناح از اے پریگمیٹک لیڈر اینڈ یو آر اے نیشنلسٹ. یہ اس نے اپنی کتاب میں کوٹ کی. تو بات یہ ہے کہ یہ پریگمیٹک اپروچ سیاست کی جو تھی جناح کی, اس نے ہی وہ ایک آل انڈیا یونائٹڈ فرنٹ کریٹ کیا, جس کے نتیجے میں پھر آل انڈیا لیول پہ جو اسٹرگل شروع ہوئی ہے فار سیکیورنگ دی رائٹس آف مسلمس, وہ ہوئی ہے. اور میں جیسے وہی بتا رہا تھا کہ یہ بحث چودھری رحمت علی کے علاوہ بھی بہت سارے خیری برادران تھے ایک, اور نہ جانے میں آپ کو کتنے نام اس کے اندر گنوا سکتا ہوں کہ جگہ جگہ یہ گفتگو شروع ہو گئی تھی کہ اب سب کانٹیننٹ میں مسلمان اپنے آپ کو کس طرح سیکیور کریں گے. سر, جیسے ابھی آپ نے نہرو رپورٹ کا ذکر کیا ہے کہ نہرو رپورٹ کی وجہ سے کیوں مسلمانوں میں جو ہے وہ عدم تحفظ کا ایک انہیں احساس ہونا شروع ہو گیا تھا, اگرچہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں اس کا تفصیلی ذکر کیا ہے, تو اس کو سر ایک بار پھر سمجھا دیجئے کہ اس کی وجہ سے کیوں عدم تحفظ کا شکار تھے مسلمان.
دیکھیے اس کے اندر رپورٹ میں کچھ ٹپیکل اقتباسات ہیں، وہ اگر ہم دیکھ لیں تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ جو کچھ مسلمانوں نے مانگا اور جو کچھ مسلمانوں کی توقعات تھیں وہ بالکل سائڈ لائن کر دی گئی تھیں اور ان کو ٹوٹلی مسترد کر دیا گیا تھا. ان کو دیکھ لیں. اس میں سے سب سے اہم مطالبہ تھا آل پارٹیز کانفرنس میں مسلمانوں کا، مسلم لیگ جس کی نمائندگی کر رہی تھی، وہ یہ تھا کہ سندھ کو بامبے پریزیڈنسی سے الگ کیا جائے. بلوچستان اور NWFP جو تھا اس زمانے کا، جو موجودہ KP ہے، اس کو فل پرومس کا جو ہے وہ درجہ دیا جائے. اور تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ جو سینٹر کی اسمبلی ہے اس کے اندر مسلمانوں کو 1/3 میجورٹی دی جائے. تو اس حوالے سے اور پنجاب اور بنگال کے اندر جو ہے حکومتوں کے اندر وہ بھی پروپورشنل ان کی جو ہے نمائندگی ہونی چاہیے پاپولیشن کے حساب سے. تو ان سب کو رد کر دیا گیا. یہاں سے واضح اشارہ مل گیا کہ کانگریس کی لیڈرشپ جو ہے وہ مسلمانوں کو کچھ جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. چنانچہ اس بنیاد پہ پھر مسلم لیگ نے اس کی جو کمیٹیاں بنائی گئی تھیں اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی. اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ سر علی امام اور شعیب انہوں نے مسلم لیگ کی طرف سے شرکت کی اور ان کے دستخط ہیں اس پہ، ایسا بالکل نہیں ہے. اس میں دیکھ لیجئے آپ کہ سر علی امام نے صرف پہلی ایک میٹنگ اٹینڈ کی، اس کے بعد وہ کسی میٹنگ میں نہیں آئے. اور جو شعیب ہیں انہوں نے اپنا ڈائسینٹنگ نوٹ لکھا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے اس میں. اور پھر اس میں ہی ایک جگہ یہ اعتراف بھی ہے کہ مثلا پنجاب اور بنگال میں پاپولیشن کے حساب سے مسلمان زیادہ ہیں، ایک جگہ 55% ہیں، ایک جگہ 56% ہیں، لیکن جہاں تک ووٹر کے کرائیٹیریا پہ اترنے کا تعلق ہے اس میں مسلمان آبادی کے باوجود نان مسلم ووٹرز کے مقابلے میں کم ہیں. اور اس اعتراف کے باوجود پھر جو مسلمانوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ان کو ان کی پاپولیشن کے حساب سے، پرپورشن کے حساب سے ان کو سیٹیں دی جائیں، وہ بڑی جینون ڈیمانڈ تھی، لیکن اس کو بھی رد کر دیا گیا. تو یہ سب وہ چیزیں تھیں جن سے یہ نتیجہ نہ صرف مسلم لیگ نے بلکہ ایک آل راؤنڈ ایک فیلنگ پھیل گیا کہ ہمیں کانگریس کی لیڈرشپ سے کسی قسم کے تحفظات نہیں ملیں گے. سر ڈاکٹر صاحب نے ایک تھیسس پیش کیا کہ مسلم لیگ کو تو جو آج کا پاکستان ہے اس علاقے میں کوئی ووٹ ہی نہیں ملا تھا، تو مسلمانوں کا ووٹ جو ہے پنجاب میں بھی مسلم لیگ کو 2 سیٹیں ملی صرف. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سر جو انہوں نے کہا ہے، وہ خاص طور پہ ان کا جو تھیسس ہے وہ الیکٹرل ووٹ کا جو کرائیٹیریا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بھی انہوں نے یہ بنانے کی مجھے جیسے لگا کوشش کی کہ عوام نے مسترد کر دیا تھا، عوام میں مسلم لیگ کی کوئی پذیرائی نہیں تھی. آپ اس کو کیسے سر سمجھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اتنے ایک بائسڈ ہو گئے ہیں کہ یہ عجیب لگتا ہے کہ جو الیکٹورل رول یا جو ووٹر کا کرائیٹیریا تھا وہ ایسا لگتا ہے کہ مسلم ووٹر کے لیے تو یہ تھا کہ کچھ پراپرٹی ہولڈ کرتا ہو، کچھ تعلیم ہو، کچھ ٹیکس دیتا ہو، ایز اف کہ یہ کرائیٹیریا صرف مسلمان ووٹر کے لیے تھا. اور جو کانگریس کا ووٹر تھا وہ مزدور، کسان اور پرولتاریہ تھا. یعنی یہ عجیب، یعنی ان کا جو تعصب ہے اس حد تک عجیب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو ووٹر کا کرائیٹیریا ہے وہ سارے ووٹرز کے لیے یکساں تھا، خواہ وہ مسلمان تھے، ہندو تھے یا عیسائی تھے، جو بھی تھے. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک براڈ پاپولیرٹی مسلم لیگ کو حاصل ہونا شروع ہو گئی تھی، تو اس میں یہ ٹھیک ہے کہ 36 کے انتخاب میں پنجاب میں مسلم لیگ کو 2 نشستیں ملیں، لیکن کانگریس کو بھی مسلمانوں کی 2 ہی نشستیں ملی تھیں. براڈلی جو سویپ کیا تھا وہ یونینسٹ پارٹی نے کیا تھا. تو یہ جو ووٹر کا کرائیٹیریا ہے یہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، یہ بھی اور ان کی طرح کے جو بعض تھیوریٹیکل سوشلسٹ پائے جاتے ہیں پاکستان میں، وہ بھی یہ بات انکار کرنے کے لیے کہ یہ کوئی براڈ بیس مسلمانوں کی تحریک نہیں تھی، بلکہ چند جو پڑھے لکھے یا چند لوگ تھے ان کا صرف یہ تھا. تو بھائی یہ ووٹر کا کرائیٹیریا سب کے لیے تھا،
بلکہ کانگریس کے ووٹر کے زیادہ یہ کیونکہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے. اور جیسا ابھی ہم نے ذکر کیا کہ نہرو رپورٹ میں بھی یہ بات ہے کہ مسلمان کرائٹیریا فلفل کرنے والے لوگ کم ہیں اور نان مسلم جو ہیں وہ یہ کرائٹیریا فلفل کرنے والے زیادہ ہیں. تو یہ بس صرف میں کہہ سکتا ہوں اس پر. سر مسلمانوں کا ووٹ جو ہے وہ ریجنل پارٹی کو کیوں زیادہ پڑا؟ وہ کیسے انہوں نے اس کا ووٹ حاصل کیا؟ اس میں ایک گیپ آ گیا تھا کہ 29 میں جناح جو ہے وہ چلے گئے اور لیڈرشپ جو ہے وہ خاصی بکھر گئی. تو مسلم لیگ کی جگہ بلکہ جو مسلم کانفرنس ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہو گئی تھی. اور اس میں جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، آغا خان اور یہ جو دوسرے علامہ اقبال، یہ لوگ زیادہ ایکٹیو ہو گئے تھے. تو جو ایک پرسنالٹی کرزما یا وہ ایک شخصیت کا ہوتا ہے نا، وہ بھی ایک رول پلے کرتا ہے. تو اس حوالے سے یہ پروونشل لیول پر جو لوکل لیڈرشپ تھی ان کا الیکٹیبلز کے ساتھ اور ان کی جو ورکنگ تھی وہ خاصی گہری تھی، کیونکہ یہ سب لوگ مثلا سر سکندر حیات 1927 سے ایکٹیولی تھے. پھر ان کے جو یونینسٹ پارٹی کے فاؤنڈر تھے سر فضل حسین، ان کا ایک رول تھا. اور یونینسٹ پارٹی صوبے میں خاصی چیزیں پہلے سے کر رہی تھی. تو مسلم لیگ نے تو یوں کہیں کہ جسٹ ایک انٹری دی تھی ابھی 35 کے ایکٹ کے بعد یہ آئے تھے آگے، اور انہوں نے اس وقت جسٹ کام شروع ہی کیا تھا. یہ میں کہہ سکتا ہوں اس پہ. سر ان الیکشنز میں بقول ڈاکٹر صاحب کے 8 صوبوں میں کانگریس نے جو حکومتیں بنائی، ان میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ آپ کی طرف سے الزام ہے کہ کیا آپ یہ بتائیں کہ کیا کانگریس نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا، جبکہ وہ خود آگے جا کے بہت سارے گورنرز کے حوالے دیتے ہیں کہ فلاں گورنر نے، بہار کے گورنر نے، یو پی کے گورنر نے جو ہے وہ لکھا وائسرائے کو کہ جناح جو ہے یا مسلم لیگ جو ہے ان کا موقف ٹھیک نہیں ہے. تو آپ اس کو بارے میں سر کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، یہ حصہ بھی ڈاکٹر صاحب کے بیان کا بڑا دلچسپ ہے اس لحاظ سے کہ بہت ہی سلیکٹیو اور ڈسکریمنیٹری ہو کے ڈاکٹر صاحب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ فرسٹلی ایک تو 8 میں نہیں، 8 تو ٹوٹل صوبے تھے، 6 صوبوں کے اندر کانگریس کی حکومت جو ہے وہ بنی تھی. بنگال میں اور پنجاب میں کانگریس کی حکومت نہیں بنی تھی. سو جو مسائل جن پر مسلم لیگ کے اعتراضات تھے، جو اصل اعتراضات تھے، ان پر ڈاکٹر صاحب نے کوئی ذکر نہیں کیا. اور انہوں نے ان بہت سی اصلاحات کا ذکر کیا ہے کہ اس سے کسانوں کا یہ فائدہ تھا، اس میں یہ ریفارمز کی گئی تھیں. وہ ریفارمز جو ہیں ان کے ریزولوشن ضرور پاس ہوئے، کچھ پہ عمل ہوا، کچھ پہ نہیں ہوا. لیکن جو ایک بہت اہم بات انہوں نے اس میں کی ہے وہ وردھا ایجوکیشن پالیسی کے حوالے سے کی ہے، جس میں ڈاکٹر ذاکر حسین اور خواجہ سیدین، یہ یقیناً دونوں پڑھے لکھے لوگ تھے، عالم فاضل لوگ تھے. ان کی سیاسی رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے، ان کی کمیٹی نے، یا انہوں نے جو تجاویز دیں ان میں ایک اہم تجویز تھی جو مادری زبان میں تعلیم دینے کی. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ مادری زبان میں تعلیم دینے والی بات پر مسلم لیگ کا اعتراض تو انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی اردو ہونی چاہیے. یہ ہے اب اس اصلاحات کے سارے پیکج کو ہر ریاست کے، ہر صوبے کا جو گورنر ہے انگریز، وہ سپورٹ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ لیگ کے اعتراضات غلط ہیں، اور وائس رائے لنلیس گو بھی لیگ کے اعتراضات کو کہہ رہا ہے کہ وہ غلط ہیں، اور وہ کانگریس کو سپورٹ کر رہا ہے. اب یہاں جہاں کانگریس کو سپورٹ مل رہی ہے انگریز سے، یہ ڈاکٹر صاحب کو کوئی قابل اعتراض بات نہیں لگتی ہے. ویسے وہ تو کہتے ہیں کہ ہر جگہ کانگریس اور انگریز ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، یہاں بہرحال بڑا اتفاق نظر آ رہا ہے. اب میرا سوال صرف یہ ہے کہ یہ اصلاحات پر عمل درآمد کا کیا لیول تھا، اور یہ خاص طور سے جو مادری زبان کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اس میں کون سے صوبوں میں مادری زبان کے ریزولوشن پہ عمل درآمد ہوا؟ کیا پنجاب میں، کیا کسی بھی صوبے میں
کیا اس رپورٹ کی ریکمنڈیشنز کی بنیاد پہ صوبائی مادری زبانوں کے اندر تعلیم شروع ہوئی؟ کہیں نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ جبکہ انگریز گورنر بھی حمایت کر رہے تھے، وائسرائے بھی حمایت کر رہا تھا، وزارتیں بھی ان کی تھی. مسلم لیگ تو کہیں تھی نہیں بھائی. پھر ان پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ یہ ڈاکٹر صاحب نے نہیں بتایا. اب اگلی بات کہ اصل اعتراض کیا تھے مسلمانوں کو. سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ تعلیمی اداروں میں وہ جو انہوں نے کہا کہ یکساں تعلیم ہوگی، سب بہت اچھی باتیں، لیکن جو ایک خاص کمیونٹی کو ہٹ کرنے کے لیے اس کے اندر چیزیں کی گئی تھیں، اس میں سب سے اہم تھا جو انہوں نے ایک نیشنل اینتھم کے طور پہ جاری کیا، بندے ماترم. اور دوسرے کا بھی ایک اعتراف ڈاکٹر صاحب نے خود کیا ہے کہ جھنڈا یونین جیک کے بجائے کانگریس کا لگایا جائے گا. بھئی کیا کانگریس کانسٹیٹیوشنلی انڈیا کے اوپر ٹرانسفر آف پاور کر چکی تھی؟ یعنی آپ کو ایک الیکشن میں میجورٹی حاصل ہو گئی ہے، اس کی بنیاد پہ آپ اپنا جھنڈا لگا رہے ہیں پارٹی کا. تو پارٹی کا جھنڈا تو نہیں ہوتا نا. آپ ایک ریاست کے چیف منسٹر ہیں یا اس کے ہیں، اس ریاست میں رہنے والے ہندو مسلم سکھ سارے آپ ان کے نمائندہ ہیں، اور ان کے بھی نمائندہ ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا. تو جو دوسری کمیونٹیز ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ صرف اپنی ایک پارٹی کا فلیگ جو ہے وہ لگا رہے ہیں. تو اگلی بات بندے ماترم. یہ بندے ماترم کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ ایک سنیاسی تحریک بنگال میں چلی تھی ان مسلم اشرافیہ کے خلاف جو 1757 کی جو پلاسی کی جنگ ہے، اس کے بعد جب انگریز نے ریونیو ٹیک اوور کر لیا 1765 میں، تو اس کے بعد یہ جتنے بھی مسلم اشرافیہ کے لوگ تھے ان کے کچھ وظیفے لگا دیے گئے تھے، باقی ان کا تعلق اسٹیٹ سے ٹوٹلی ختم ہو گیا تھا. تو اس سے پہلے ایک روایت تھی کہ یہ سنیاسی ان کے ہاں جایا کرتے تھے، وہاں ان کی خاطر تواضع ہوتی تھی، جو اب بند ہو گئی تھی. اس پہ سنیاسیوں نے ایک تحریک شروع کی تھی جس کو سنیاسی موومنٹ کہتے ہیں. آپ جا کے نیٹ کے اوپر بھی ویکیپیڈیا آپ کو بتا دے گا کہ یہ کیا تھی. تو ان سنیاسیوں کی اس تحریک پر ایک بنگالی بابو نے، بنکم چندرا چیٹرجی ان کا نام تھا، ناولسٹ تھے، رائٹر تھے، پوئٹ تھے. انہوں نے ایک ناول لکھا آنند مٹھ. اب وہ آنند مٹھ کیا تھا؟ وہ ایک ڈیرا ہے جہاں یہ سنیاسی جمع ہوتے ہیں اور وہ یہ ترانہ گاتے ہیں. یہ ترانہ بنکم چندرا چیٹرجی کا لکھا ہوا. اس پہ وہ اوپنلی، یعنی وہ ایک اینٹی مسلم اس کا نیریٹو جو ہے وہ بنتا ہے. اب وہ بندے ماترم انہوں نے اسکولوں میں رائج کر دیا، دوسرے فلیگ. اس سے یہ انہوں نے میسج دیا مسلمانوں کو کہ جناب ہم جب پورے انڈیا پہ ٹیک اوور کریں گے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا، اور آپ کو آپ کے خلاف جتنی چیزیں ہسٹوریکلی ہیں وہ ڈومینیٹ کریں گی اور ہندو میجورٹیرین رول ہوگا. اس کے نتیجے میں پھر یہ ری ایکشن شروع ہوئے کہ ہمیں ایک آل انڈیا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں جانے کے لیے مسلمانوں کو ایز اے کمیونٹی اپنے تحفظات حاصل کرنے ہیں. اسی کے نتیجے میں یہ سکندر جناح پیکٹ اور یہ سب ہوئے، اور پھر 40 کے ریزولوشنز کے اندر شامل ہونے کے لیے سکندر ریاض بھی اس کمیٹی میں بیٹھا، AK فضل الحق بھی بیٹھا، آسام کا سعد اللہ بھی بیٹھا، سندھ کی لیڈرشپ بھی بیٹھی. GM سید سب سے بڑا سپورٹر تھا سپریشن کا. سب سے پہلے سندھ کی مسلم لیگ نے ریزولوشن پاس کیا کہ ہمیں علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے. یہ کیوں فیلنگس ہوئی تھیں؟ یعنی یہ ساری چیز کو جنا سینٹرک ہو کر دیکھنا نہیں چاہیے. یہی ایک المیہ ہے کہ اس طرح کے تھیوریٹیکل سوشلسٹ جو ہیں وہ جنا سینٹرک ہو کے پورے ہسٹوریکل فینامنل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اف یو مائنس جنا، ایون دین یہ سب لوگ جو باتیں کر رہے تھے، رحمت علی ہو گیا، خیری برادران ہو گئے، اور بے شمار لوگ ہیں جو یہ بات کر رہے تھے. کیوں کر رہے تھے؟ تو اس کو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے کہ گریجولی یہ ایوالو ہوا ہے پاکستان کی طرف جانے کا معاملہ. پوری کوشش مسلم کمیونٹی کی ایز اے کمیونٹی انٹیگریٹ ہونی شروع ہو گئی تھی بنگال سے لے کے بلوچستان تک، ٹو سیف گارڈ دیئر کمیونل انٹرسٹ.
اور کمیونٹی کو جب ایک یہ احساس ہو جائے کہ ان کو ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے اور وہ ایکسٹرمینیٹ ہو سکتے ہیں، تو پھر وہ سارے کلاسز سب لوگ اکثریت میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ فنامنن تھا جو الٹیمیٹلی یہ جو پیکٹ ہوئے جن کا بھی ذکر ہوا ہے اور 40 کی ریزولوشن پھر ان سب نے بیٹھ کے ڈرافٹ کی. سر آخر میں وہ پھر 1936 کے اس کو جوڑتے ہیں کہ سوویت طرز کے جو پروگرام دیا تھا نہرو نے، اسی کی بنیاد پر ہندوستان میں لینڈ ریفارمز ہوئی، اور پرنسلی اسٹیٹس جو ہے ان کا بھی انہوں نے بڑا تفصیل سے یعنی کہ ذکر کیا بڑے، اور پھر وہ کہتے ہیں پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہوا. تو آپ اس کو سر کیسے دیکھتے ہیں؟ پرنسلی اسٹیٹس کو اسٹیٹ کے نئے گورننس کے ماڈل میں مرج کر لینا، یہ پاکستان میں بھی ہوا، انڈیا میں بھی ہوا. بعض جگہ فوجیں چڑھا کر ہوا، یہاں بھی بعض جگہ کچھ فوجی ایکشنز کے ذریعے ہوا. وہ فیوڈلزم یا لینڈ ریفارم سے اس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. لینڈ ریفارمز کا تو مطلب یہ تھا کہ بڑے جاگیرداروں ذمہ داروں کی لمٹ کی جائے، ان کی زمینیں لے کر کسانوں کو دی جائے. یہ انڈیا میں نہیں ہوا. آپ انڈیا میں اس طرح کی جو ریفارمز ہیں نا، جیسے بھٹو صاحب نے بھی کی، یہ محض کاغذی تھیں، ان کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا. حالت یہ تھی 50s میں بھی کہ اور آج تک ہے کہ گاؤں کا ٹھاکر کل اختیارات کا مالک ہے. زمینوں پر بھی اس کے ملازموں کے، اس کے نوکروں کے نام ہیں، وہی پاکستان میں ہے. اور ٹھاکر کا جو زور ہے اپنے دیہات میں آج بھی ذرا نہیں ٹوٹا، اور بے شمار بالی ووڈ کی فلمیں بن چکی ہیں اس پہ. یعنی اگر وہ ختم ہی ہو گیا تھا تو پھر بالی ووڈ میں یہ ٹاپک کیوں تھا؟ خواجہ احمد عباس جیسے پروگریسوز نے ان پہ کہانیاں لکھی ہیں، افسانے لکھے ہیں ترقی پسند تحریک والوں نے، اور فلمیں بنی ہیں. اگر وہ حقیقت ختم ہو گئی تھی اور ٹھاکر کا زور ختم ہو گیا تھا تو فلموں کا کانٹینٹ کدھر سے آیا؟ صورتحال یہ ہے کہ 17 سال میں نہرو صاحب نے بورژوازی کو، برلا، ٹاٹا اور ایک پوری کھیپ ہے ان کا تسلط قائم کیا. ورکنگ کلاس کو کچلا، کسان کو کچھ نہیں ملا. آج تک کسان ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں خودکشیاں کرتے ہیں. ڈیٹا موجود ہے، آپ ڈالے ابھی نکل آئے گا کہ جو خودکشیاں ہیں کسانوں کی. پھر کسان موومنٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک الگ ٹاپک کے اندر ہم نکل جائیں گے. لیکن نہرو کا سارا وہ جو سو کالڈ ڈیموکریٹک سوشلزم والی بات تھی، اٹ واز جسٹ فیک. لینڈ ریفارمز ور فیک، اور اس فیک تھیوری کو لے کے یہ لوگ باتیں کرتے ہیں. جہاں تک پرنسلی اسٹیٹس کا تعلق ہے وہ دونوں جگہ پہ آکوپائی کی گئی ہیں، اس کا فیوڈلزم یا لینڈ ریفارم سے کیا تعلق بنتا ہے؟ سر اکثر جو ہے وہ لیفٹسٹ جو ہے، خاص طور پہ لبرلز بھی، وہ ایک بڑا ایک جوڑ کے بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی جتنے جاگیردار تھے اسی وجہ سے تو مسلم لیگ میں یا جناح کے ساتھ آئے تھے، تو اسی وجہ سے جاگیرداروں کی پارٹی بنی، کیونکہ اس نے تو وہاں پہ لینڈ ریفارم کی، اس نے تو جاگیرداری ختم کر دی. تو یعنی کہ اس کے پیچھے یہ حقیقت ہے کہ وہ فیک تھا. بالکل فیک تھا. ہمارے یہ دوست جو ہیں، میری ذاتی دوستیاں سب سے ہیں اور بہت اچھی ہیں ذاتی زندگی میں، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ انڈیا کو واچ نہیں کرتے. انڈیا از جسٹ اے بلیک باکس فار دیم، اور اس میں کچھ خیالی چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. انڈیا کی ڈے ٹو ڈے چیزوں کو واچ کریں تو ان کی آنکھیں کھلیں، لیکن بس ایک باکس میں انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا ہے، اس سے باہر نہیں نکلتے. تو اسی تصوریت کے اندر، یہ تصوریت ہے یا مثالیت پسندی ہے یا آئیڈیلزم ہے جس میں رہتے ہوئے یہ ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ مسلم کمیونٹی، یہ میں اس پہ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ مسلم کمیونٹی کو اگست 1947 میں ایک میجورٹیرین یا ایک غلبے سے تو نجات ملی، لیکن اس کے بعد جن قوتوں نے غلبہ حاصل کیا، فیوڈلز بھی تھے اس میں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی تھی، انگریزوں کی تابع دار فوج تھی، جنہوں نے غلبہ حاصل کر کے مسلمان عوام کی وہ امیدیں کہ وہ اس ایک غلبے سے تو نجات پا گئے، لیکن جو باقی غلبے پھر ان پر مسلط ہوئے یہ ان کی مرضی سے نہیں ہوئے، یہ ان پر مسلط ہوئے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ جو جاگیردار اور یہ سب کچھ ہوا یہ تحریک بھی اسی مقصد کے لیے تھی، ایسا نہیں تھا. جو ہزاروں لاکھوں عوام بنگال سے لے کے بلوچستان تک
اس تحریک کے ساتھ جڑے تھے. اٹ واز ون پوائنٹ ایجنڈا, دیٹ واز ٹو ٹیک سیف گارڈز اگینسٹ ہندو میجورٹیرین ہیجمنی. وہ حاصل ہو گیا, باقی مقاصد آج تک حاصل نہیں ہوئے. ایکسپلین کیا, اور اتنا جو ہمارے تاریخ کے, سیاست کے, صحافت کے جو اس وقت انٹرسٹ لے رہے ہیں, اور جتنے سنجیدہ ٹاپکس کو اتنی ہمیں توقع نہیں تھی جتنا سنجیدگی کے ساتھ لوگ سن رہے ہیں اور اس پر اپنا ریئیکشن جو ہے وہ فیڈ بیک کے طور پہ ہمیں دے رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ نے اتنا اتھینٹک پورے ثبوتوں کے ساتھ جس طرح سے جوابات دیے ہیں, امید ہے کہ جو ہمارے صحافت, سیاست اور تاریخ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس میں دلچسپی رکھنے والے ہیں وہ اس کو سن کر اپنا فیڈ بیک بھی دیں گے, اور مزید کن ٹاپکس پہ بات کی جا سکتی ہے, جو ڈاکٹر صاحب کو بھی جنہوں نے سنا ہے ان کے بھی جو سجیشنز ہوں وہ بھی ہمیں فیڈ بیک میں بتا سکتے ہیں, تاکہ تاریخ کے جو دھندلے منظر ہیں ان کو اجالا کیا جا سکے, صاف کیا جا سکے, عوام تک اس کو نکھر کے سامنے آنے میں ہم کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالتے رہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.